الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب صلاة التطوع نفل نماز کا بیان۔ تطوع اس کام کو کہتے ہیں جو اپنی خوشی سے کیا جائے، اس کے کرنے کا حکم موجود نہ ہو۔ اس سے مراد نفلی عبادت ہوتی ہیں، کیونکہ نماز کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔ ایک فرضی نماز جو اللہ رب العالمین نے مرد و عورت کے اوپر دن اور رات کے اندر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جیسا کہ فجر کی 2 رکعات یہ فرض ہیں، ظہر کی 4 رکعات فرض ہیں، عصر کی 4 رکعات فرض ہیں، مغرب کی 3 رکعتیں فرض ہیں اور عشاء کی 4 رکعتیں فرض ہیں۔ تو یہ ٹوٹل 17 رکعتیں بنتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کے مختلف اوقات کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کے اوپر فرض کی ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ 17 رکعتیں کسی بھی وقت آپ اکٹھی پڑھ لیں تو آپ کی فرض ادا ہو جائے گی، نہیں، اس کے اوقات پیچھے جیسا کہ آپ نے باب المواقیت کے اندر پڑھ لیا تفصیل کے ساتھ، اوقات دین اسلام نے بیان کیے ہیں۔ تو ایک ہوتی ہے فرض نماز جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک مسلمان کے اوپر فرض کی ہیں، وہ چاہے پھر مرد ہے چاہے عورت ہے، لیکن مخصوص حالتوں کے اندر جیسے کہ عورتوں کے اوپر نماز وہ ساقط ہو جاتی ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تھا تو آپ نے ان کو تاکیدیں کی تھی کچھ کہ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو تو پہلے ان کو کس چیز کی دعوت دینی ہے؟ اللہ کی توحید کی اور میری رسالت کی۔ اگر وہ اقرار کر لیتے ہیں تو پھر ان کو یہ بات بتلاؤ کہ ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دن اور رات کے اندر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ تو دن اور رات میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اگر کوئی بندہ ادا نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہے۔ اور اگر بعض روایات کو لے لیا جائے تو بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے اور کفر کے درمیان میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ تو جو نماز چھوڑ رہا ہے وہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ العہد الذی بیننا و بینہم، ہمارے درمیان اور کفار کے درمیان جو ایک معاہدہ ہوتا تھا جس سے ہم ایک دوسرے کی پہچان کیا کرتے تھے، صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ کیا تھا؟ الصلاۃ، نماز تھی، کہ نماز کے ذریعے سے پتہ لگتا تھا یہ بندہ مسلم ہے یا کافر ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام جب مسلمانوں کو کسی علاقے پر بھیجتے کہ جاؤ وہاں پر حملہ کرو تو آپ ان کو ایک بات کا حکم دیا کرتے تھے کہ آپ نے صبح صبح حملہ کرنا ہے، لیکن اس چیز کا انتظار کرنا ہے کہ اب وہاں پر اذان ہو رہی ہے یا نہیں۔ اگر اذان ہو تو آپ نے چھوڑ دینا ہے، اگر اذان نہیں ہوتی تو ان کے اوپر حملہ کر لینا ہے۔ تو یہ بھی ایک پہچان ہوتی تھی۔ تو بہرحال ایک قسم ہے فرض نماز کی اور دوسری قسم ہے نفل نماز کی، جس کے لیے ایک لفظ تو آپ نے یہاں پر پڑھا التطوع۔ تطوع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان خیر کا کوئی بھی کام جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرض اور واجب قرار نہ دیا ہو، اس کی ترغیب دی ہو، اس کے بارے میں فضیلتیں بیان کی ہوں، تو وہ خیر کا کام آپ بغیر کسی واجب کیے ہوئے آپ خوشی سے ادا کر دیں۔ یعنی کہ یہ 5 نمازیں تو ہم نے پڑھنی ہے نا، نہیں پڑھیں گے گناہ گار ہوں گے۔ اور تطوع کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم فجر کی سنتیں ہیں اس کے پڑھنے کو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے واجب قرار نہیں دیا کہ فجر سے پہلے تم نے 2 رکعتیں لازمی طور پر پڑھنی ہے، اس کے بغیر تمہاری نماز نہیں ہوگی، یا میں نہیں پڑھو گے تو میں تمہیں سزا دوں گا، نہیں، فضیلت بیان کر دی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل موجود ہے، تاکیدیں ہیں، تو ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے۔ یعنی شریعت نے واجب جو کی ہیں وہ کیا ہیں؟ 5 نمازیں ہیں، اور جو ان 5 نمازوں کے علاوہ باقی جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یعنی نماز سے پہلے کی سنتیں اور نماز کے بعد کی سنتیں، یہ کیا کہلاتی ہیں؟ تطوع، یعنی کہ انسان یہ خوشی سے عبادت کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے نزدیک یاد رکھیے نفلی جو عبادت ہے یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک انتہائی محبوب ہیں۔
بہت زیادہ محبوب ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو فرض نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض نہیں کیا، لیکن انسان وہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ انسان یہ خوشی سے عمل سر انجام دے رہا ہے۔ اس کے بے شمار فوائد احادیث کے اندر موجود ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ ایک لفظ تو یہ تطوع استعمال ہوتا ہے، دوسرا لفظ جیسا کہ ہم نے ترجمہ کیا کہ نفل نماز۔ نفل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زائد۔ نفل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زائد، یعنی ایک ہے فرض اور ایک ہے نفل، ٹھیک ہے؟ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض نہیں کیا، وہ ایک زائد عبادت ہے۔ تو فرض عبادت فجر کی 2 ہی رکعتیں ہیں، وہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کو ہم نفل کہہ دیتے ہیں۔ پھر اس کے لیے ایک لفظ ہم ایک اور استعمال کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ سنت۔ ہم سنت کا لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ اب بعض لوگ کیا ہے، یہ بڑا فرق کرتے ہیں جی، اگر کہا جائے جی سنتیں پڑھ لیں تو وہ سمجھتے ہیں سنت سے مراد وہ سنتیں جو تاکیدی ہیں۔ اگر ان کو کہہ دیا جائے بھائی نفل پڑھ لیں تو وہ سمجھتے ہیں نفل کا معنی دوسرا ہے کہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی ہم نے سنت اور نفل کے اندر بھی فرق کر لیا، حالانکہ یہ ایک ہی عبادت کے مختلف نام ہیں۔ اسی کا نام تطوع ہے، اسی کا نام نفل ہے، اسی کا نام کیا ہے؟ سنت ہے، جو ہم یعنی کہ نماز فرض سے پہلے اور بعد میں ادا کرتے ہیں۔ پھر اس کی 2 تقسیم علماء مزید کرتے ہیں، مؤکدہ، غیر مؤکدہ، کہ وہ سنتیں جن کی تاکیدیں موجود ہیں، جن کی تاکیدیں موجود ہیں۔ تاکید کے اندر یعنی مؤکدہ کے اندر وہ 12 سنتیں لے کر آ جاتے ہیں، 12 رکعات لے کر آ جاتے ہیں، جو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آگے روایت آئے گی، آپ پڑھیں گے، اس کے اندر موجود ہیں۔ یعنی فجر سے پہلے 2 رکعتیں، ظہر سے پہلے 4 رکعتیں، ظہر کے بعد 2 رکعتیں، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، عشاء کے بعد 2 رکعتیں۔ اس کو وہ کہہ دیتے ہیں سنت مؤکدہ، اور جو اس کے علاوہ ہیں ان کو کہہ دیتے ہیں غیر مؤکدہ، غیر مؤکدہ۔ تو یاد رکھیے یہ چیز اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ رب العالمین نے فجر کی صرف 2 رکعتیں ہی فرض کی ہیں۔ آپ پڑھیں گے اس سے پہلے والی سنتیں، اجر و ثواب آپ کو ملے گا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا بدلہ دینا ہے، آپ کو ثواب اللہ تعالیٰ نے اس کا دینا ہے۔ لیکن اگر نہیں پڑھتے تو آپ کی نماز کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہتی، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی اور بعد کی جو سنتیں پڑھتے ہیں ہم، یا جن کو وہ نوافل بھی کہہ دیتے ہیں، کہ یہ جب تک نہ پڑھی جائیں تو اس وقت تک نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ فرض اللہ تعالیٰ نے جو کی ہیں وہ فرض ہیں، یہ نفل پڑھیں گے، اس کے فوائد موجود ہیں، اس کے فوائد موجود ہیں احادیث کے اندر کثرت کے ساتھ۔ جیسا کہ ایک بنیادی فائدہ کیا ہے کہ انسان کی جو فرائض کے اندر کمی رہ جائے گی، اللہ رب العالمین نے ان نوافل کے ذریعے سے اس کمی کو پورا کرنا ہے۔ اور اس کا تعلق صرف نماز کے ساتھ نہیں، یہ یاد رکھیے، یہ آپ کی زکوٰۃ والا معاملہ ہے، بھئی صدقہ خیرات جو ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس فرضی عبادت جو زکوٰۃ ہے اس کے اندر اگر کمی رہ جائے اس کو پورا کیا جائے گا۔ حج کو عمرہ پورا کرے گا، روزے جو رمضان المبارک کے فرض ہیں، اس کے علاوہ ہم رکھتے ہیں یہ نفلی روزے ہیں۔ تو الغرض اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کی کیا ہے، ایک نفلی عبادت ہمیں دی ہے، تاکہ ہم وہ نفلی عبادت کے ذریعے سے اپنے فرائض کی کمی کو پورا کروا سکیں اور اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کر سکیں، کیونکہ انسان خوشی سے یہ عبادت سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح تطوع کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، مندوب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مستحب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، سنت کا لفظ میں نے آپ کو بتا دیا، نفل کا لفظ بھی آپ کو بتا دیا، احسان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، فضیلت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی الغرض سنت کہہ دیں آپ، نفل کہہ لیں، تطوع کہہ لیں، جو بھی آپ نام رکھیں، اس سے مراد کیا ہے کہ جس کے کرنے سے انسان کو اجر اور ثواب ملے، اور جس کے چھوڑنے والے کو گناہ نہ ہو، چھوڑے تو گناہ اس کو نہ ملے، اس کو کہتے ہیں التطوع۔ تو باب صلاۃ التطوع عنوان ہے نفل نماز کا بیان۔ عن ربیعۃ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ربیعہ بن کعب الاسلمی، ان کی کنیت تھی ابو فراس المدنی،
ان کو الاسلمی اس لیے کہا جاتا ہے، ان کا تعلق اس قبیلے کے ساتھ تھا۔ یہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر حضر میں ساتھ ہوا کرتے تھے، اور یہ 63 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے، اور یہ اہل صفہ کے اندر جو صحابہ شامل ہوتے ہیں ان کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، سیدنا ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو بیان فرماتے ہیں، قال لی، کہا میرے لیے، کہا مجھے، النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ سل، سوال کیجئے، مانگیے، سل، سوال کیجئے، مانگیے۔ اصل میں کیا تھا، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، جیسا کہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ وضو کروایا، اور بعض میں آتا ہے آپ نے کوئی کام ان کو بولا، وہ کام انہوں نے کر لیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو صلہ دیا کرتے تھے، جس بندے نے جو آپ کے ساتھ نیکی کی ہے اس کا بدلہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیا کرتے تھے۔ تو آپ نے کہا سل، مانگو، سوال کرو، کیا چاہیے تمہیں؟ فقلت، تو سیدنا ربیعہ بن کعب الاسلمی بیان کرتے ہیں، میں نے کہا، اسألوک، میں آپ سے مانگتا ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کس چیز کا؟ مرافقت کا، آپ کا ساتھ، آپ کی رفاقت، آپ کی رفاقت کا میں سوال کرتا ہوں، فی الجنتی، جنت میں، یعنی جس طرح اس دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آخرت میں بھی، جنت میں بھی آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ اسألوک مرافقتک فی الجنتی، میں جنت میں آپ کی مرافقت چاہتا ہوں، آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ فقال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آوا غیر ذالک، کیا اور اس کے علاوہ؟ حمزہ استفہامیہ، واو جو ہے عطف کا ہے، اور ترجمہ اصل میں واو پہلے تھا اور حمزہ بعد میں تھا، تھا، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ حمزہ استفہام وہ کلام کے شروع میں آنا، اس کو یعنی کہ صدر کلام اس کو چاہیے، شروع کا کلام چاہیے، اس لیے اس کو مقدم کر دیا گیا، واو عطف کو بعد میں کر دیا گیا۔ لیکن ترجمے کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے، واو عطف والے ترجمے کو پہلے کرنا ہے کہ اور کیا، غیر ذالک، اس کے علاوہ، اور کیا اس کے علاوہ کچھ اور چاہیے؟ فقلت، تو کہتے ہیں میں نے کہا، ہوا ذاک، بس وہی مجھے چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ قال، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فاعنی، پس تو میری اعانت کر، تو میری مدد کر، علی نفسی کا، اپنے نفس پر، بکثرت السجود، سجود کی کثرت کے ساتھ، سجود کی کثرت کے ساتھ تو میری مدد کر۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اب یہاں پر غور کریں، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کیا مانگا کہ اسألوک مرافقتک فی الجنت، کہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک اور چیز کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان سے کہا کہ جی آپ مانگیے، اب یہاں پر سیدنا ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی فہم و فراست کو دیکھیے اور ان کا مطمع نظر دیکھیے۔ دنیا ان لوگوں کا، صحابہ کا مطمع نظر نہیں تھا ہرگز، وہ آخرت کے متلاشی تھے، آخرت کو تلاش کرنے والے تھے، آخرت کا گھر وہ پسند کیا کرتے تھے، آخرت کے اندر مقام، عزت وہ چاہتے تھے۔ دنیا کا مال و متاع ان کی غرض و غایت تھی ہی نہیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہا سوال کریں، مانگے، وہ کہہ سکتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے آپ فلاں چیز دے دیں، مجھے آپ فلاں چیز دے دیں، مجھے وہ دے دیں، مجھے وہ دے دیں، آپ مطالبہ کر سکتے تھے، نبی علیہ السلام نے دینا تھا۔ لیکن دنیاوی کوئی چیز بھی سیدنا ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں مانگی، بلکہ کیا کہا، اسألوک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، آپ کی رفاقت بس مجھے میسر ہو جائے، مجھے مل جائے، بس یہی چیز میں چاہتا ہوں اور کچھ میں نہیں چاہتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا، مل جائے گی؟ نہ یہ کہا اور نہ ہی آپ نے کہا کہ لا، نہیں مل سکتی، دونوں چیزیں آپ نے بیان نہیں کی، بلکہ کیا کہا، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کہ تو میری اعانت کر
اپنے نفس پر کثرت سجود کے ساتھ۔ یہاں پر غور کریں کہ اگر جنت کا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ مختار کل سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کا آپ کے پاس اختیار ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز کا اختیار آپ کے پاس موجود ہے، آپ کہتے تھے ٹھیک ہے جنت میں تمہیں میرا ساتھ مل جائے گا، لیکن نہیں، آپ کا اختیار نہیں ہے۔ یہ جنت میں کس کو داخل کرنا ہے، کس کو نکالنا ہے، کس کو ساتھ رکھنا ہے، کس کو دور رکھنا ہے، یہ اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تو نے میری اعانت کرنی ہے، تو نے ٹھیک ہے مانگ تو لی ہے ایک بڑی چیز، لیکن اس کے اوپر میری اعانت بھی کر، مدد بھی کر، اور مدد کس طرح کر؟ بکثرت السجود، سجدوں کی کثرت کے ساتھ۔ اب سجدوں کی کثرت سے مراد کیا ہے کہ انسان بار بار سجدے کرتا رہے، یا پھر آپ فجر کی 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر آپ نے ٹوٹل 4، اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول نے ہمیں 4 سجدے بتائے، یعنی ایک رکعت میں 2 سجدے، آپ 2 کے بجائے 6 کر لیں، 2 کے بجائے 8 کر لیں، 2 کے بجائے 10 سجدے کر لیں، یہ مراد ہے۔ یا آپ جو ہے ویسے ہی سجدوں کے اندر پڑے رہیں، سجدے بار بار کرتے رہیں، نہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ نفلی عبادت ہے، کہ جتنی نفلی عبادت آپ کثرت کے ساتھ کریں گے، جتنی نفلی عبادت کثرت کے ساتھ کریں گے تو اس کے اندر سجدہ بھی آئے گا۔ جب یعنی آپ وضو کر کے 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھیں گے تو کیا اس کے اندر سجدے نہیں آئیں گے؟ 4 سجدے آئیں گے۔ 2 رکعتیں آپ پڑھ رہے ہیں، تحیۃ المسجد آپ پڑھ رہے ہیں، کیا اس کے اندر سجدے نہیں آ رہے؟ تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر 4 سجدے آ رہے ہیں۔ تو یعنی سجدے کس ذریعے سے آئیں گے؟ نماز کے اندر کھڑے ہونے سے۔ تو یہاں پر سجدے کا ذکر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، وہ اصل میں مراد یہاں پر صرف سجدہ نہیں بلکہ عبادت، پوری نماز مراد ہے۔ صرف پوری کیا نام ہے، صرف سجدہ مراد نہیں بلکہ پوری نماز مراد ہے۔ اور سجدے کو کیوں آپ نے ذکر کر دیا؟ کیونکہ نماز میں سب سے افضل ترین جو مقام ہے، جو انسان کی قبولیت کے لیے، دعا کی قبولیت کے لیے جو سب سے بہترین جگہ ہے، وہ کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ اور پیچھے آپ نے حدیث بھی پڑھی تھی، فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، یہ زیادہ لائق ہے کہ تمہاری دعا اللہ رب العالمین قبول کر لے۔ تو اس لیے سجدے کا ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ تو یعنی کثرت نوافل مراد ہے کہ تو اللہ رب العالمین سے اس ذریعے سے سجدے میں جا، اور سجدے میں جا کے تو اللہ رب العالمین سے دعا بھی کر، اس چیز کا مطالبہ بھی کر، میں بھی تیرے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تجھے قیامت والے دن میرا ساتھ نصیب کر دے۔ تو کثرت سجود کے اندر یہ چیز ذہن نشین رکھیے کہ نوافل، انہی نوافل کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے جو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کوئی شخص بھی عبادت گزار نہیں ہو سکتا، کوئی ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا نہیں ہو سکتا، تقوی پرہیزگاری کسی اور کے اندر نہیں ہو سکتی۔ انی اخشاکم للہ واتقاکم، میں سب سے زیادہ تم میں اللہ سے ڈرنے والا، سب سے زیادہ اللہ کا تقوی خوف میرے اندر موجود ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں ہے۔ لیکن کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر ہم عبادت کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے زیادہ عبادت کر کے ہمیں دکھلا دی، تو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادتوں پر اکتفا کرنا ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے عبادت کی اسی پر ہم اکتفا کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے عبادتیں گھڑ کر، عبادتیں بنا کر ہم عبادت کرنا شروع کر دیں۔ ہم کہیں گے جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ربیعہ بن کعب کو کہا تھا کہ کثرت سجود کا اہتمام کر، تو لہٰذا کثرت سجود جس طرح کہ میں نے بھی کہا، کہیں گے آپ کے کثرت سجود سے مراد نوافل کی کثرت ہے۔ اب نوافل کی جو کثرت ہے وہ تو پھر یہی ہے کہ میں رکعتیں پڑھتا چلا جاؤں۔ اب میں نے جہاں پر 2 پڑھنی، 2 کے بجائے 4 پڑھوں، 4 کے بجائے 8 پڑھوں، 8 کے بجائے میں 16 پڑھ لوں، تو یہ کثرت سجود ہو جائے گی؟ نہیں، یہاں پر ذہن نشین کر لیں اچھی طرح کہ جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو عبادت جس طرح منقول ہے، ہمیں اس کے اندر کمی اور اضافہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اسی پر اکتفا کرنا چاہیے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عبادت کر کے دکھلا دی، کیونکہ وہی عبادت مقبول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر کے ساتھ ہوگی۔ تو من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں،
وہ عمل مردود ہے۔ تو تطوع کو آپ بالکل عام نہیں کر دیں گے، نفل کو بالکل عام نہیں کر دیں گے۔ اب دیکھیں نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ فرض کے بعد سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ نام لوگوں نے رکھے ہیں نا، یاد رکھیں، وہ سنتیں پڑھتے ہیں، وہ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، اور جن کو وہ نفل کہتے ہیں وہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ جب بندے کے اندر استطاعت موجود ہے، طاقت موجود ہے، قوت موجود ہے کھڑے ہونے کی، تو صلی قائما، آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر پڑھو۔ کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت ہے تو کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے۔ اگر بندہ کھڑے ہونے کی طاقت ہے پھر بیٹھ کے پڑھتا ہے، آدھا ثواب اس کو ملتا ہے۔ لیکن ہم نے یہ فرق کر لیا کہ ہر نماز کے ساتھ ہم نے نوافل بھی بنا دیے، ٹھیک ہے، جس کو ہم نے حکم دے دیا کہ جی یہ بیٹھ کے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، یہ ایک اضافہ ہے، دین کے اندر اضافہ کہلائے گا، یاد رکھیے۔ جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو چیز منقول ہے ہمیں اسی پر اکتفا کرنا ہے۔ فجر کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعتیں پڑھیں، آپ 4 بھی پڑھ سکتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام 6 بھی پڑھ سکتے تھے، آپ 8 بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر سے پہلے 2 ہی پڑھی، تو 2 بھی کیسی، آگے روایات کے اندر آپ پڑھ لیں گے خفیفتین، انتہائی ہلکی آپ پڑھا کرتے تھے، کیوں آپ نے لمبی کیوں نہیں پڑھی؟ تو ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جہاں پر شریعت اسلامیہ نے جو عبادت ہمیں دے دی ہم نے اس پر ہی اکتفا کرنا ہے، اپنی طرف سے اس کے اندر اضافہ نہیں کرنا۔ اب لوگوں نے اضافے جب شروع کر دیے تو پھر کیا ہوگا، یہ غلط ہوگا۔ آپ اگر اس طرح اجازت نوافل کے اندر دیں گے تو بہت ساری پھر عبادات کے اندر آپ کو پھر لوگوں کو اجازت دینی ہوگی، پھر آپ ان کو کہیں گے ٹھیک ہے یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، لیکن شریعت اسلامیہ میں وہ جائز نہیں ہوگا، وہ بدعت کہلائے گی، کہ اس پر اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ چیز اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، تطوع وہی عبادت کہلائے گی جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بیان کر دی ہے، لیکن آپ نے اس کو وجوب کا درجہ نہیں دیا، اس عبادت کو وجوب کا درجہ نہیں دیا۔ اب انسان وہ عبادت سر انجام دیتا ہے، اس کو تطوع کہتے ہیں، کیونکہ وہ انسان اپنی خوشی سے وہ عبادت کر رہا ہے۔ تو ہمیں نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ نوافل کا لفظ کہہ لیں آپ، نوافل سے مراد جیسے میں نے آپ کو بتا دیا، یا تطوع کہہ لیں، سنت کہہ لیں، یہ سارے ایک ہی الفاظ ہیں، یہ ہم نے فرق کر دیے ہیں۔ تو یعنی فرض کے علاوہ جو ہم سنتیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، یہ پڑھیں، اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں، اور افضل ترین تو یہ ہے کہ انسان ان کو گھر کے اندر پڑھے۔ اور اس حدیث کے اندر جو ہم نے سیدنا ربیعہ بن کعب والی روایت پڑھی، اس کے اندر تو یہ چیز واضح ہو گئی، اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت چاہتے ہیں، آپ کا ساتھ چاہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت چاہتے ہیں، قیامت والے دن آپ کا ساتھ چاہتے ہیں، تو ہمیں پھر نوافل کا اہتمام کرنا ہوگا۔ ہم ان چیزوں کا جب اہتمام کریں گے تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین یقیناً ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔